بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگوں نے حصہ غزل میں میر تقی میر کی غزل کا آخری شعر نمبر 7 جو کہ ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، اس کی تشریح کرنی ہے آج۔ نیم باز ہوتا ہے جی آدھی کھلی ہوئی یا ادھ کھلی ہوئی، اور مستی کہتے ہیں نشہ کو یا خمار کو۔ مفہوم کی طرف آئے تو محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں میں سارا نشہ جو ہے وہ شراب جیسا ہے۔ تشریح کی طرف چلیں تو شعر غزل کا جو ہے وہ مقطع ہے، ٹھیک ہے۔ اب مقطع کیا ہوتا ہے؟ غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو میر تقی میر نے اس شعر میں اپنا تخلص میر استعمال کیا ہے۔ شاعر کو محبوب کے حسن و جمال کا ہر انداز جو ہے وہ متاثر کیے ہوئے ہے۔ محبوب کی ادھ کھلی آنکھیں اپنے اندر اس قدر جادو رکھتی ہیں، اتنا اثر رکھتی ہیں، جیسا شراب خانے کی مستی پورے محفل پر جو ہے وہ جادو طاری کر دیتی ہے، خمار طاری کر دیتی ہے۔ میر تقی میر نے اپنے محبوب کی جو نگاہ ہے، جو نظر ہے، اس کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کے اثر کو، اس کی مستی کو جو ہے وہ مبالغہ رائی سے بیان کیا ہے، اور مبالغہ رائی سے بیان کرنے کا مطلب ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ شعر لکھ سکتے ہیں آپ یہاں کہ نگاہ یار جسے آشنا راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ مزید آپ لکھ سکتے ہیں کہ تشریح طلب شعر میں شاعر محبوب کی بے وفائیوں کے باوجود اور اس کے بے رخی اور لاپرواہی کے رویے کے باوجود بھی جو ہے وہ نالا نہیں ہے، بلکہ اپنی خوش قسمتی پر جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ محبوب کی جو ادھ کھلی آنکھیں ہیں ان کا جادو شاعر پر جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے، اور شاعر کو اس کی آنکھوں کے جادو نے جو ہے مسحور بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سحر طاری کر رکھا ہے شاعر پر۔ محبوب کی ہر ادا جو ہے وہ دل فریب ہے، اور یہ بھی ایک محبوب کی ادا ہے کہ اس کی نگاہ کا جادو اس طرح سے اس پر چڑھ گیا جیسے اس نے نشہ کیا ہو، حالانکہ اس نے نشہ نہیں کیا، لیکن ویسا خمار شاعر کے اوپر محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں کو دیکھ کر چڑھ گیا ہے۔ مزید شعر لکھنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آج مشق کا سوال نمبر 1 کرنا ہے، اور وہ ہے ہمارے پاس مختصر جواب دیں۔ الف جز ہے ہمارے پاس کہ اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں، تو ردیف ہوتا ہے جی، اگر لغوی معنی دیکھے جائے تو سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، اور اگر ہم غزل میں دیکھیں تو ہمارے پاس پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور اگلے اشعار کے ہر دوسرے مصرے کے آخر میں جو لفظ آئے گا وہ الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک لفظ نہیں بلکہ 2-3 بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس ردیف ہوگی۔ ادھر غزل میں دیکھتے ہیں جی کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو پہلے اور دوسرے مصرے میں آ رہا ہے ہمارے پاس کی سی ہے اور کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، یہاں دوسرے مصرے میں آ رہا ہے، ادھر بھی دوسرے مصرے میں، اگلے شعر کے بھی دوسرے مصرے میں، لہٰذا ہمارے پاس جو ردیف ہے وہ ہے کی سی ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ اس غزل میں کی سی ہے، ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ بے جز ہے ہمارے پاس کہ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں، تو قافیے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ردیف سے پہلے موجود ہوتے ہیں اشعار میں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور اگلے اشعار کے دوسرے مصروں میں ہمارے پاس موجود ہوں گے۔ دیکھتے ہیں ان کو بھی غزل میں۔ یہاں دیکھیں جی، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو حباب اور سراب قافیہ ہیں، اور یہاں ہمارے پاس اگلے شعر کے پہلے مصرے میں قافیہ نہیں ہے، لیکن دوسرے مصرے میں ہے گلاب، یہاں خواب، یہاں اضطراب، ٹھیک ہے، اس طرح ہمارے پاس قافیہ موجود ہیں اس غزل میں، تو ہم نے کوئی سے 4 لکھنے ہیں، تو ہم یہاں کوئی سے 4 لکھ دیں گے، جیسے حباب، سراب، گلاب اور خواب۔ جز جیم ہے ہمارے پاس کہ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کا جواب دیں گے جی کہ محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔
جز دال ہے ہمارے پاس کہ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے، تو ہم نے غزل کا آخری شعر پڑھا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا ہے۔ اگلا آخری جز ہے ہمارے پاس کہ شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے، یعنی بے چینی کی حالت میں کیا کرتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار محبوب کے در کے چکر لگاتا ہے۔ تو یہ غزل کا شعر نمبر 7 اور مشق کی سوال نمبر 1 آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔